آج ایران نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو یہ کہا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اگر جو بائیڈن ٹرمپ کی لیگیسی کو ختم کر کر ایران کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کو ختم کرتے ہیں تو بات ٹھیک ہے، ورنہ ہم اپنے میزائل، اپنے بیلسٹک میزائل پر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ ٹرمپ نے 2018 کے اندر ایران کے ساتھ ہونے والی نیوکلیر ڈیل کو کینسل کیا تھا۔ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ ایران نہ تو اپنے نیوکلیر میزائلز کی ایکسس انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کو دے رہا ہے اور نہ ہی وہ انریچمنٹ کرنے سے باز آ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کے میزائل سٹی اس کے نشانے پر ہیں، لیکن امریکہ کے اندر ہلچل ہونے کے بعد ٹرمپ نے جو ایران کے اوپر حملہ کرنا تھا وہ اپنا فیصلہ ختم کر دیا۔ اگر ٹرمپ اپنی کرسی پر براجمان رہتے یا یہ والا الیکشن جیت جاتے تو یقیناً 110% چانسز تھے کہ امریکہ ایران کے نیوکلیر سائٹس تباہ کر دیتا۔ اب ایران کو یہ موقع مل گیا ہے کہ ٹرمپ چلے گئے ہیں، جو بائیڈن آ گئے ہیں کرسی پر۔ جو بائیڈن کو اب ایران والے پریشرائز کرنا شروع کر دیے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ ڈیل سائن کریں، اگر ڈیل سائن نہیں کرتے تو ہم اپنے میزائلوں پر کام دوبارہ کرنے جا رہے ہیں۔ معاملات ہیں کیا، کس لیول کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایران نے حال ہی میں کیا کیا بڑے کام کیے۔ ایک تو انہوں نے پرشین گلف اور گلف آف عمان کے اندر اپنے نیوکلیر ویپنز کا استعمال کیا ہے، اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے جو عرصہ دراز سے بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کروز میزائل فائر کیے، گلف آف عمان کے اندر انہوں نے بیلسٹک میزائل فائر کیے اور اپنے بحری بیڑے جو چھوٹے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کو دنیا کے سامنے لا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے کیا کام کیا، ایک حال ہی میں ایسا میزائل بنایا ہے جس کی رینج تقریباً 12,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اب اس بیلسٹک میزائل کی جو رینج ہے یہ آسانی سے امریکہ کے جتنے بھی بیسز مڈل ایسٹ میں ہیں ان کو تو برباد کر دے گا۔ دوسرے نمبر پر اسرائیل کو برباد کرنے کی صلاحیت بھی ان میزائلوں کے اندر موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ اپنی ملٹری ڈرل کرنا شروع کر دی ہے، پرشین گلف کے اندر، گلف آف عمان کے اندر کرنا شروع کر دی ہے اور اپنا دم خم دکھانا شروع کر دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ ایران کی پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پاس ہوا ہے۔ اس بل کے اندر یہ منظور کیا گیا ہے کہ اگر یورپی یونین، یورپ کی جتنی بھی پاورز ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، وہ ایران کے اوپر آئل اور بینکنگ کی جو اکنامک سینکشنز ہیں وہ ختم نہیں کرتے تو پھر ایران ان کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران والے ایک گیند سے دو وکٹیں اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ یورپی یونین کو دہلا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو اکنامک سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، ہمارے اوپر بینکنگ کی، ہمارے اوپر جو آئل کی سینکشنز لگی ہوئی ہیں، اگر وہ ختم ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ پرشین گلف کو بلاک کر دیں گے، کوئی بھی آئل کا ٹینکر امریکہ اور یورپی یونین کی طرف نہیں جا پائے گا۔ ناظرین گرامی، دوسرے نمبر پر انہوں نے اہم بات یہ کہی ہے کہ امریکہ جلد از جلد ہمارے بارے میں سوچے۔ ٹرمپ کا ہم اناؤنسمنٹ، آفیشیل اناؤنسمنٹ کا ویٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ وہ نیوکلیر ڈیل کو دوبارہ ریزیوم کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ایران اپنے بیلسٹک میزائل بنانے کی تیاری کرے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ٹرمپ کے آخری دنوں میں ٹرمپ نے حکم دیا تھا کہ بومبر طیارے B-52، USS نیمٹس اور اس کے علاوہ نیوکلیر سب میرین بھی ایران کی سرحدوں کے اوپر پہنچا دیے جائیں تاکہ اگر معاملات کسی قسم کے کوئی خراب ہوتے ہیں تو یہی ایمونیشن ایران کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ ٹرمپ تو چلا گیا لیکن وہ ایمونیشن یعنی USS نیمٹس، کچھ بیلسٹک میزائل، بومبر طیارے اور نیوکلیر سب میرین ابھی بھی ایران کے بارڈر کے اوپر موجود ہے۔ تو ایران نے بائیڈن کو کہا ہے کہ معاملات سیٹل کرو یا پھر تم بھی تیار ہو جاؤ۔